بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سأل سائل بعذاب واقع للكافرين مانگا ایک مانگنے والے نے ایک واقع ہونے والا عذاب جو واقع ہوگا کافروں پر لیس له دافع اور نہیں ہے کوئی اس کو ہٹانے والا ٹالنے والا اس عذاب کا من اللہ ذی المعارج اور وہ عذاب ہوگا اللہ کی جانب سے جو بڑے درجوں والا ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے اگرچہ اس بارے میں کئی آراء ہیں کہ کون تھا وہ مانگنے والا لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ کفار میں سے ایک شخص نضر بن حارث نے دعا کی تھی جو سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ حق ہے جو محمد پر نازل ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اے اللہ عذاب لے آ ہمارے سر پر تو یہ ایک ڈھٹائی کا انداز تھا تو فرمایا کہ مانگا ہے ایک عذاب ایک مانگنے والے نے کافروں کے حق میں اور جب وہ آئے گا تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا اور وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو چڑھتے درجوں والا ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے اور چڑھتے درجوں والے سے مراد یہ آسمان ہے آسمان کا مالک تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم چڑھتے ہیں اس میں یعنی اس آسمان کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے بھی اور روح بھی ایک ایسے دن میں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہے اللہ کا حساب کچھ اور ہی ہے تم اپنے اس پر قیاس مت کرو فاصبر صبرا جمیلا اے نبی آپ صبر کیجئے خوبصورتی سے صبر کرنا انہم یرونہ بعیدا یہ لوگ دیکھتے ہیں اسے بہت دور قیامت کو ونراہ قریبا اور ہم دیکھتے ہیں اس کو بالکل نزدیک ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کا احاطہ کیا ہوا اس جہنم نے اور وہ عذاب جو ہے وہ قیامت الساعہ کوئی دور نہیں ہے اللہ کا معاملہ اور ہے ہمیں دور نظر آتا ہے انسانوں کو دور نظر آتا ہے یوم تکون السماء کالمہل جس دن آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا یا تیل کی تلچھٹ بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے وتکون الجبال کالعہن اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے رنگی ہوئی اون ولا يسأل حمیم حمیما اور کوئی نہیں پوچھے گا ایک دوست دوسرے کے بارے میں کوئی حال احوال کوئی خیر خیریت پوچھنے والا نہ ہوگا یبصرونہم وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے میدان حشر میں وہ دیکھیں گے بھی فلاں میرا لنگوٹیا اور فلاں دوست اور فلاں یہ لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ بلکہ صورت یہ ہوگی کہ مجرم گناہگار یہ چاہیں گے کہ کسی طرح فدیے میں دے دیں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد اسے بھی دے دیں وصاحبتہ اپنی بیوی کو واخیہ اور اپنے بھائی کو وفصیلتہ التی تؤویہ اور وہ کنبہ کے جو اس کے لیے پناہ گاہ تھا اس کو بھی ومن فی الارض جمیعا اور زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو فدیے میں قبول کر لیا جائے میرے بدلے ثم ینجیہ اور پھر وہ اس کو بچا لیا جائے ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی اس وقت
جن کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہے اور اب خود معلوم ہے دنیا میں کیا کیا ہے، انجام سامنے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، وہ ایک ایسی آگ ہوگی کہ جس کی لپٹ کھال کو، چمڑی کو ادھیڑ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، اور وہ ان سب کو کھینچ بلائے گی کہ جس نے بھی پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، یعنی تکبر کا اظہار کیا اللہ کے رسول سے، اللہ کی آیات سے۔ وجمع فاوعى، اور مال جمع کیا اس نے اور بہت سیند سیند کر رکھا، جوڑ جوڑ کے، بچا بچا کے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبرہ اور کم ہمتہ پیدا کیا گیا ہے، جی کا کچا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے شیخ الہند نے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی برائی تو گھبرا جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خیر اس کو مل جائے، کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی مال و دولت ہاتھ آ جائے تو پھر وہ منع کرنے والا بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، وہ خزانے کا سانپ بن جائے گا۔ پھر اس کی خواہش ہوگی کہ اس سب پر میں ہی قبضہ کر لوں، کسی دوسرے کو اس میں سے حصہ نہ دوں۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، یہاں نمازی بمعنی مومن کے ہے، سوائے اہل ایمان کے، اور اہل ایمان کا اہم ترین وصف 5 وقتہ نماز ہے، ان کی سب سے بڑی پہچان۔ تو الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، اہل ایمان کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مال میں ایک حصہ معین ہے، مقرر ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے، محروم طبقات کے لیے، ہیو ناٹس کے لیے۔ یہ پہلو کون سا ہے؟ نماز والا پہلو حقوق اللہ کا ہے، اور ان کے مالوں میں ایک حق معین ہے مانگنے والوں کے لیے، محرومین کے لیے، یہ حقوق العباد والا پہلو۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ کہ جو تصدیق کرتے ہیں جزا و سزا کے دن کی۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی شے ہے کہ اس سے کوئی شخص بے خوف نہیں ہو سکتا، کوئی نڈر نہیں ہو سکتا۔ کس بڑے سے بڑا بھی کوئی شخص جو ہے وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر بھی ہو، وہ بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کہ میں عذاب کا نشانہ نہ بن جاؤں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، انہی اہل ایمان کے کچھ اوصاف اور بیان ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سیکس ڈسپلن ہے ان کی زندگی میں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا ملک یمین باندیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، تو اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، جو جائز راستہ اللہ نے معین کیا ہے۔ سیکس ڈسپلن مطلوب ہے، سیکس کی سرے سے نگیشن نہیں ہے اسلام میں، یہ تو اللہ نے ایک رکھا ہے انسان کے اندر جذبہ، اور اس کا وہ بقائے نسل اور نسل کے آگے پھیلنے کا ذریعہ ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو وہ صحیح راستے پر رہے، اس کو چینلائز کیا جائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو کوئی اس سے آگے بڑھنا چاہے، ڈھونڈے کچھ اور اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ ہیں پھر حد سے بڑھنے والے، اور ان کے لیے سزا پھر بہت سخت ہے اسلامی شریعت میں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ مستقل شریک ہیں اس دورہ ترجمہ قرآن میں، انہیں یاد آیا ہوگا کہ قریباً انہی الفاظ کے ساتھ اہل ایمان کے اوصاف 18ویں پارے کے شروع میں آئے تھے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اس میں بالکل یہی اوصاف، کہیں کہیں لفظی فرق ہے لیکن وہی مضمون آیا ہے، اور ایک اسی جامعیت کے ساتھ۔ تو وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، امانت میں بھی خیانت نہیں کرتے اور عہد کوئی کر بیٹھے تو پورا کرتے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور آخر میں پھر نماز کا ذکر ہے، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔